السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم خطوط غالب سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس کا ہم نے پیچھے لیسن میں مرزا اسداللہ خان ان کے مصنف ہیں وہ پڑھا تھا، اور پہلا خط جو تھا منشی ہر گوپال کو تلتا کو لکھا تھا وہ والا، یہ بھی اسی کو لکھا ہوا ہے لیکن یہ دوسرا خط ہے، یہ ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس خط میں کہتے ہیں، کیوں صاحب کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندرآباد کے رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ خاک نشین اسٹوڈنٹس کہتے ہیں زمین پر رہنے والے۔ تو یہاں یہ دیکھیں انداز ایسے ہے جیسے کہ سامنے بندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط لکھنے کا انداز جو غالب صاحب کا تھا وہ ایسے ہی تھا کہ جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی سکندرآباد میں ایسا آئین جاری ہو گیا ہے، کوئی ایسا قانون بن گیا ہے کہ سکندرآباد کے رہنے والے جو ہیں وہ دلی والوں کو، جو عاضی میں رہتے ہیں دلی والے، ان کو خط نہ بھیجیں۔ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہے، یعنی کہ یہ حکم اگر جاری ہوتا تو یہاں بھی تو اشتہار ہو جاتا، یعنی کہ یہاں بھی تو اس کی مشہوری ہو جاتی، ہمیں پتہ چل جاتا کہ زنہار کوئی خط سکندرآباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے۔ کہتا اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ علم ہمیں بھی ہو جاتا کہ سکندرآباد سے دلی کے لیے کوئی خط نہیں جائے گا۔ زنہار کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، لفظی مطلب یہ ہے، لیکن یہ لفظ اسٹوڈنٹس نفی کی تاکید کی جاتی ہے، اس میں نفی استعمال ہوتی ہے، نفی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہرگز۔ جیسے ہم عام استعمال کرتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ٹھیک، اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہرگز، لیکن یہ نفی کے طور پہ ہی استعمال کیا جاتا ہے زنہار، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ بہرحال اس کے بعد اس نے لکھا کس بشنود یا نشنود من گفتگو می کنم۔ اسٹوڈنٹ یہ فارسی زبان کا لائن ہے، فارسی زبان کی، اس کا مطلب ہے کوئی سنے یا نہ سنے میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اسے کہ کوئی سنے نہ سنے میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں، یہ اس کا مطلب اسٹوڈنٹس نیچے بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے گا۔ کل جمعے کے دن، اب آگے بات کر رہے ہیں، کل جمعے کے دن 12 تاریخ نومبر کی 33 جلدیں بھیجی ہوئی برخوردار شیو نارائن کی پہنچی۔ اب پچھلے جو خط تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ شیو نارائن جو ہے اس کا پریس ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس بندے نے، پریس والے نے 33 کتابیں بنوا کے دے دی انہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ مصنف ہیں، رائٹر ہیں، شاعر ہیں، تو ان کا تعلق زیادہ پریس والوں سے تو ہوتا ہے کہ کتابیں وغیرہ چھپی ہیں، نہیں چھپی ہیں، یا کتنی چھپی ہیں، تو اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں خط میں۔ کاغذ، خط، تختی، سیاہی، چھاپا سب خوب۔ اب وہ صرف کتاب کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ کاغذ یعنی کہ جو کتاب چھاپی ہے انہوں نے، اس میں کاغذ کیسا استعمال ہوا ہے، خط جو ہے یعنی کہ لائنیں لکھائی جو ہے خط، وہ کیسے استعمال ہوا ہے۔ تختی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں لمبائی چڑھائی کو، وہ لمبائی چڑھائی اس کی جو ہے وہ کیسی ہے۔ سیاہی یعنی کہ جو انک استعمال کی گئی ہے کتاب کے اندر وہ کیسی ہے، بہترین ہے۔ چھاپا یعنی کہ چھپائی جو ہے پریس میں وہ سب خوب، بہترین، خوب ہے۔ دل خوش ہوا، وہ کہتے ہیں کہ دل خوش ہو گیا کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں کتابیں، اور شیو نارائن کو دعا دی، اور اس بندے کو دعا دی جس نے یہ کتابیں بنائی ہیں۔ 7 کتابیں جو مرزا حاتم علی صاحب کی تحویل میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 کتابیں، ایک اور بندہ ہے حاتم علی، اس کے سپرد ہیں 7 کتابیں بننے کے لیے گئی ہوں گی، وہ بھی یقین ہے کہ آج کل پہنچ جائیں، یعنی کہ آج کل میں پہنچ جائیں گی۔ معلوم نہیں منشی شیو نارائن نے اندور کو واسطے رائے امید سنگھ کے کس طرح بھیجی ہیں یا بھی نہیں بھیجی۔ اب وہ کہتے ہیں منشی شیو نارائن نے اس کے ہاتھ، امید سنگھ کے ہاتھ، وہاں بھیجی ہیں کہ نہیں بھیجی ہیں۔ اندور یہ شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھیجی ہیں کہ نہیں بھیجی۔ صاحب تم اس خط کا جواب جلد لکھو اور اپنے قصد کا حال لکھو۔ اب وہ اسے، جسے خط لکھ رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ خط کا جواب لکھو اور اپنا حوال لکھو۔ ویسے قصد کا مطلب اسٹوڈنٹس ہوتا ہے ارادہ یا عزم، تو یہ حال چال ہی پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں، کیا صورتحال ہے، کیا بات چیت ہے۔ سکندرآباد کب رہو گے، کب تک رہو گے، آگرے کب جاؤ گے۔ اب وہ سکندرآباد میں آئے ہوئے تھے جن نے پہلا خط لکھا تھا، اسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا حال چال بیان کرو، سکندرآباد کب تک رہو گے، اور پھر دوبارہ آگرہ کب جاؤ گے۔ تو سنیں، یہ شمبا ہے 13 نومبر 1858، شمبا کا مطلب ہوتا ہے منگل، ٹھیک ہے، منگل کا دن ہے یہ۔ اسٹوڈنٹس یہ خط ہے میر مہدی مجروح کے نام، میر مہدی مجروح کے نام، یہ خط پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں بھائی نہ کاغذ ہے، یہ
بات کر رہے ہیں غالب صاحب کسے؟ میر مہدی مجروح سے، کہ نہ کاغذ ہے نہ ٹکٹ ہے، اگلے لفافوں میں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے جو لفافے پڑے ہیں میرے پاس خط بھیجنے کے لیے، اس میں سے ایک بیرنگ لفافہ نکلا ہے۔ بیرنگ لفافہ کہتے ہیں جس کے اوپر ٹکٹ نہ ہو، یعنی کہ پرانے زمانوں میں، ابھی یہی طریقہ کار ہے لیکن استعمال کم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اگر لاہور کا خط بھیجنا ہے تو اس کے اوپر لاہور کا ٹکٹ لگائیں گے، وہ 20 کا ہوگا 50 کا ہوگا ٹکٹ، وہ ہم لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو ریسیو کرے گا وہ اس کے پیسے پے نہیں کرے گا اور خود ریسیو کر لے گا۔ اگر وہ ٹکٹ ہم نے نہ لگا کے بھیجا، ٹھیک ہے، تو جو ریسیو کرے گا خط، اسے وہ ٹکٹ کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو بیرنگ خط ہوتا ہے ٹکٹ کے بغیر والا خط، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں، یعنی یہ کتاب میں سے کاغذ پھاڑ کے لکھا ہوا ہے، اور بیرنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں، یعنی غمگین نہ ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیرنگ لفافہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، ٹکٹ وغیرہ نہیں لگا ہوا، تو اس کو بھیج رہا ہوں، غمگین نہ ہونا، غم نہ کرنا۔ کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کل شام کو مفت کا پیسہ، فتوح کہتے ہیں مفت کا پیسہ کہیں سے آ گیا ہے، آج کاغذ اور ٹکٹ منگا لوں گا۔ شنبہ یعنی پیر، 8 نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں۔ پرسوں تمہارا خط آیا تھا، آج جی چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں، اس واسطے یہ چند سطریں لکھی، یعنی اس واسطے یہ چند سطریں آپ کے لیے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ برخودار میر نصیر الدین پر ان کی بیٹی کا قدم مبارک ہو۔ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ میر نصیر الدین مولانا فخر الدین فخر عالم کے خلیفہ شاہ محمد عالم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ کوئی میر خانہ ہوگا، وہاں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی نام بتائیں، اچھا تاریخی نام بتائیں، کوئی بہترین۔ کہتے ہیں نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈا نہ جائے گا، ہاں عظیم النساء بیگم نام اچھا، یعنی کہ یہ نام اچھا میں نے بتا دیا کہ آپ رکھ لیں۔ کہ اس میں سے ایک رعایت ہے شاہ محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی۔ وہ کہتے ہیں اس کے نام کی رعایت ہے، اس نام کی برکت ہے، یہ نام رکھ لیں۔ مجدد الاثر کو میری دعا کہنا، یعنی کہ یہ کون ہے؟ میر مہدی مجروح کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، جو خط لکھ رہے ہیں نا، اس کے بھائی ہیں۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ ان کو اپنا چھوٹا بھائی جان کر مجدد الاثر نہیں لکھا کرتے؟ یہ بے ادبی اچھی نہیں۔ میر صاحب کو بہت بہت دعا کہنا، یعنی کسی اور بندے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ اس کو دعا کہنا اور میری طرف سے پیار کہنا۔ کہ شہر کا حال کیا جانو کیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ شہر کا میں حال کیا جانتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے شہر کی۔ پونڈ ٹوٹی کوئی چیز ہے، وہ کہتا ہے کوئی ٹیکس آ گیا ہے، پونڈ ٹوٹی وہ جاری ہو گئی ہے، ٹیکس لگ گیا ہے، سوائے اناج اور اپلے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس غلہ کو۔ وہ کہتا ہے کہ اناج اور غلہ کو کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز کے اوپر لگا ہوا ہے، کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ ہو، جس کے اوپر ٹیکس نہ ہو۔ جامع مسجد کے گرد 25 فٹ گول میدان نکلے گا، یعنی کہ مسجد کے گرد کو کہہ رہے ہیں کہ میدان بنا دیں۔ دکانیں حویلیاں ڈھائی جائیں گی، یعنی کہ اس کے مسجد کے ساتھ ساتھ جو دکانیں ہیں، جو حویلیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ساری گرا دی جائیں گی تاکہ میدان بن سکے۔ دارالبقاء اسٹوڈنٹس اس کا ویسے لفظی مطلب ہوتا ہے دوسرا جہان، اور دارالبقاء باقی رہنے والا گھر، باقی رہنے والا در، باقی رہنے والا مدرسہ، مکان، جو بھی ہے باقی رہنے والا، ٹھیک ہے۔ فنا کہتے ہیں جو ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں دارالبقاء جو ہے باقی رہنے والا وہ فنا ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، رہے نام اللہ کا، صرف اللہ کا نام بچے گا۔ خان چند کو کوچہ شاہ بولا کہ بڑھ تک کہتے ہیں موڑ تک ڈھے گا، یعنی کہ وہاں تک وہ گر جائے گا۔ دونوں طرف سے پھاوڑا چل رہا ہے، پھاوڑا مطلب بیلچا چل رہا ہے، باقی خیر و عافیت ہے۔ حاکم اکبر کی آمد سن رہے ہیں، حاکم اکبر سب سے بڑا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، وہ اس کی آمد ہو رہی ہے، دیکھیے دلی آئیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں دلی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، آئیں تو دربار کریں یا نہیں، یعنی کہ آئیں گے تو دربار کریں، یعنی کہ محفل شمل کریں گے یا نہیں کریں، دربار کریں تو میں گنہگار بلایا جاؤں گا یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ آئیں گے محفل کریں گے، بلائیں گے تو کیا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، یا بلایا جاؤں گا نہیں بلایا جاؤں گا، بلایا جاؤں تو خلت پاؤں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلایا جاؤں تو قیمتی لباس جو ہے وہ پہنوں یا نہ پہنوں۔ پینشن کا تو کہیں ذکر ہے نہ کسی کی خبر، ٹھیک ہے۔ شاہ سنبا پیر کو کہتے ہیں، اور اس کا سبق کا ماخذ جو ہوتا ہے، یعنی کہ سوال یہ آتا ہے کہ سبق کا سوال نہیں آتا، MCQs آتا ہے کہ سبق کا ماخذ بتائیں۔ ماخذ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کتاب کا کیا نام ہے، جو یعنی کہ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے، یعنی کہ ماخذ کا ویسے مطلب ہوتا ہے اخذ کرنے سے نکلا ہے، یہ اخذ سے نکلا ہے، تو اخذ کرنا یعنی کہاں سے نکالا گیا، یعنی کہ یہ سبق کس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو یہ MCQ آتا ہے کہ یہ سبق جو ہے خطوط غالب کس
خطوط غالب کا ماخذ کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے غالب کے خطوط، یعنی کہ اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو فرینڈس کے ساتھ اللہ حافظ۔